احرام کی حالت میں ایک دن گزار دیا، عمرے میں تو یہاں سے ہمارا ایک آدھ ہی دن لگتا ہے، اور حج میں 5 دن لگتے ہیں، حج کے کم از کم 5 دن ہوتے ہیں، اگر کوئی لمبا رکھے تو لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص احرام کی حالت میں غروب کرا دے، صبح احرام باندھا ہوا ہے، چاہے وہ حج کا احرام باندھا ہوا ہے یا عمرے کا احرام باندھا ہے، مغرب ہو گئی اور حالت احرام میں ہے ابھی، یہ فرمایا گناہوں سے ایسا صاف ہوتا ہے کیوم ولدت امہ، جیسے ماں سے آج پیدا ہو گیا۔ ابھی عمرہ نہیں کیا، ابھی احرام باندھ کر جا رہا ہے، ابھی تو احرام کی حالت میں، تو یہ فضیلت احرام باندھنے کی صورت۔ تیسری حدیث عبداللہ بن عباس ہیں، فرمایا صرف بیت اللہ کی فضیلت، اب احرام کی فضیلت لبیک کے بعد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی، کعبہ پر روزانہ 120 رحمتیں، 60 رحمتیں ان کے لیے ہیں جو طواف کرتے، 40 رحمتیں ان کے لیے ہیں جو نماز پڑھتے۔ بیت اللہ جا کر وہاں طواف کے ثواب جو ہے نفل پڑھنے سے زیادہ ہے۔ تھک گئے تو پھر ٹھیک ہے بیٹھ کر نفل پڑھتے رہو، ورنہ جتنی کوشش ہے طواف کرتے چلے جائیں۔ طواف والوں پر 60 رحمتیں، 40 رحمتیں نماز، فرمایا کہ 20 رحمتیں ان کے لیے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ذکر ہے، صرف بیت اللہ کو دیکھ کے بیٹھتے ہیں، صرف بیت اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے 20 رحمتیں۔ جو اگلی حدیث عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، بیت اللہ کی ایک حدود حرم، صرف بیت اللہ نہیں، پورے حدود حرم میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، ایک نیکی 1 لاکھ، ایک دفعہ سبحان اللہ کا 1 لاکھ، ایک دفعہ الحمدللہ کا 1 لاکھ، وہاں جا کر جو ہے آپ نے قرآن ختم کیا 1 لاکھ قرآن ختم کا ثواب، استغفار پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، ایک ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں جا کر، پہلے دن ایک شیطان کو مارتے ہیں، دوسرے تیسرے دن 2 شیطانوں کو ساتھ ساتھ، فرمایا کہ ایک ایک کنکر پر اللہ تعالیٰ اس کے اتنا ایک بڑا گناہ معاف فرماتا ہے جو ایک گناہ اس کو جہنم واجب کر دیتا ہے۔ ایک کنکر مارنے پر اس کا وہ گناہ کبیرہ جس کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرماتا ہے جمرات کنکریاں مارنے پر۔ یہ چند ایک میں نے روایتیں نقل کی ہے بہت مختصر کر کے۔ اب بتاؤ اگر کسی پر حج فرض نہ بھی ہو تو یہ فضائل ایسی چیزیں ہیں، یہاں تو ہم 2 پیسے کے لیے، جہاں منافع زیادہ ہو، یہاں منافع زیادہ ہے، وہاں دکان اچھی چلتی ہے، ریڑھی وہاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں زیادہ بکتی ہو، جہاں زیادہ جو ہے سودا ہوتا ہو۔ تو اگر ایسا ہے تو یہاں آخرت کا سودا، جہاں ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ، اصل بات یہ ہے وہ جگہ وہی ہے جہاں قرآن نازل ہوا ہے، وہ جگہ وہی ہے جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا چکے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں انہوں نے آ کر حج کیا بیت اللہ، تو ان کی نگاہیں پڑی ہیں جس پہاڑ پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑی ہوں، صحابہ کرام کی نگاہیں پڑی ہوں، اور وہاں جا کر اس کا ملاقہ، وہاں جا کر دیدار کر لینا، اس جگہ پر آپ چل رہے ہیں تو اللہ کی رحمت وہاں بارش کی طرح، وہ بس اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو حج فرض اگر نہ بھی ہو تو بھی یہ فضائل ایسی ہیں، یا ایک مرتبہ انسان نے حج ادا کر لیا تو پھر کر لے، اپنے والد کے لیے کر لے، اپنے کسی اور کے لیے کر لے۔